مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس القریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی پشپ و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک بار اور خراج عقیدت پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ کس زباں سے ہو بیاں مدح خوان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ آج ماہ محرم الحرام کے اس پہلے جمعے کے دن ہم اور آپ حاضر ہیں، اور پوری کائنات کے اندر جہاں بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، عاشقان شہید کرب و بلا ہیں، اپنے اپنے طور پر علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں خراج کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ خراج، یہ عقیدت، یہ نذرانہ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں بھی کام کا ذریعہ بنے گا اور وہاں بھی بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا۔ چونکہ امام صاحب کا خطاب ہونا تھا، ان کی تیاری بھرپور رہتی ہے ماشاءاللہ، لیکن آج ہمیں کچھ پیغام دینا ہے، اس وجہ سے حضرت سے وقت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور بعد نماز عشاء اسی مسجد کے اندر روزانہ یاد شہدائے کربلا کے نام سے مجلس کا اہتمام ہے۔ آپ تمامی حضرات اس میں شرکت کر کے تسلسل کے ساتھ ذکر شہدائے کرب و بلا و یاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں شرکت کر کے سعادت کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ ابھی ہم نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ تفسیر اور تشریح کا وقت نہیں ہے، مختصر سی بات اسی میں پیغام بھی ہے، اس وجہ سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگوں، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ چاہتا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور بھی انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر، اللہ کا پیغام لے کر، انہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کا کام کیا، تو انہوں نے اپنی چاہنے ماننے والوں سے اس تبلیغ کے صلے میں یہ کہا کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ مگر جب دونوں عالم کے سرکار کائنات کے والی رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلواتا، حبیب آپ کہہ دو کہ اس کے عوض میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔
اب یہ وصف کیا ہے، کیا مصطفیٰ کے کام ہیں، کیا مصطفیٰ کی انعام و اکرام ہے، یہ ساری اگر مختصر سی تشریح کر لی جائے تو میرے خیال سے ہمارے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بدلہ میں ہم سے اہل بیت کی محبت کے خواہش مند ہیں؟ تو آپ جو سمجھدار عاشق مصطفیٰ ہے، جو ہلکا سا بھی دین سے تعلق رکھتا وہ یہ کہے گا کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب مصطفیٰ کا ہی ہے، کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں سب مصطفیٰ ہی کی ہیں، جو عطائیں ہیں سب مصطفیٰ کی ہیں، جو رحمتیں ہیں سب مصطفیٰ کی ہیں۔ ساری کائنات کا رب اللہ ہے جس کو ہم اور آپ رب العالمین کہتے ہیں، اور ساری کائنات کے مالک مصطفیٰ ہیں جسے ہم اور آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ تو نبی دو جہاں کے صدقے میں ساری کائنات میں سب کچھ ملا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کو جو بھی رانائی، جو بھی عظمت، جو بھی رفعت، جو بھی بلندی حاصل ہوئی ہے وہ سب ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کا عطیہ اور تحفہ ہے۔ نبی دو جہاں زمین پہ تشریف لائے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 20 اپریل 571 عیسوی میں مصطفیٰ کی آمد پربہار ہوتی ہے۔ آقا کائنات کی آمد کا سلسلہ جیسا ہی ہوا، رحمت خداوندی کی برسات کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ مکے کے گھر گھر میں نور ہی نور، ظہور ہی ظہور، جلوے حضور ہی حضور ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو خوشیوں میں نہایا نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ نبی دو جہاں کی آمد کی برکتیں ہیں۔ کائنات کے مالک کا بچپن دیکھ کر کے لوگ اپنے بچوں سے کہتے تھے اے بچوں ایسے ہی رہو جیسے کہ آمنہ کا لال در یتیم رہا کرتا ہے۔ نبی دو جہاں کی جوانی مقدس کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے اے نوجوانوں اپنی جوانی کو ایسی ہی پاکیزہ بنا دو جس طرح کہ عبداللہ کا لال چلتا اور پھرتا نظر آیا کرتا ہے۔ نبی دو جہاں کے لین اور دین کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے اپنے صبح و شام کے تجارت کے حالات کے اندر ایسے سدھار پیدا کر لو جو سدھار، جو حال مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار کے اندر نظر آیا کرتے ہیں۔ گویا کہ نبی دو جہاں کے انعام کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آقا دو جہاں رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا میں تجھ کو رب مانتا ہوں، لیکن اے میرے رب جس کام کے لیے تو نے مجھ کو بھیجا ہے وہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ آواز ہوتی میرے حبیب اعلان کر دو۔ نبی دو جہاں کا اعلان ہوتا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب رہو گے۔ بے شمار لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے رہے اور نبی دو جہاں انعام اور اکرام کی دولتوں سے مالا مال فرماتے رہے۔ انعام اور اکرام مل رہا ہے، کیسے کیسے انعام امت مصطفیٰ کو مل رہے ہیں۔ آئے ہیں ابو بکر جو پہلے عبدالکعبہ تھے، نبی دو جہاں نے انعام کی دولت سے ان کو عبداللہ رفیق بنا دیا، مکمل صدیق بنا دیا۔ آئے تھے عمر تو نبی دو جہاں نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا۔ آئے تھے عثمان، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں کی برسات ان کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ ذوالنورین بن کر کے چمکا کرتے ہیں۔ آئے تھے پیارے علی تو نبی دو جہاں نے ان کو علی مرتضیٰ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کے منصب پر فائز بنایا کرتے ہیں۔ بے شمار نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کیا نہیں دے رہے ہیں، صداقت کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، عدالت کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، سخاوت کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، شجاعت کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، محبت کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، جنت کا راستہ دے رہے ہیں مصطفیٰ، بلندی کا جام دے رہے ہیں مصطفیٰ، عروج کی شان دے رہے ہیں مصطفیٰ، بارگاہ رحمان دے رہے ہیں مصطفیٰ۔ انسان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان چل رہا تھا مکے کی سرزمین پر مگر اسے چلنے کا شعور نہیں تھا۔ انسان دیکھ نہیں پا رہا تھا، انسان ہاتھوں سے کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھ تو اس کے پاس تھی مگر سچائی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، کان تو اس کے
پاس تھے مگر سچائی کی بولی کو سن نہیں پا رہا تھا، دل تو اس کے پاس تھے مگر سچی بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ نبی یہ دو جہاں نعمتوں کو دے رہے ہیں، نبی یہ دو جہاں کرم کی برسات کرتے جا رہے ہیں۔ اے میرے چاہنے ماننے والوں، اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنایا، کائنات کا طبیب بنایا، نبی آخر الزماں بنایا۔ اب نعمتیں مل رہی ہیں، اب دولتیں مل رہی ہیں، اب کائنات آپ کی جانب بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب بریلی کا تاجدار خاموش نہیں ہوتا ہے، محبت کی انجمن کو سجاتا ہے، عاشقوں کو جگاتا ہے اور برجستہ یہ کہہ کر کے بتاتا ہے، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ اور آگے کہتے ہیں آپ کی شان تو یہ ہے جو کچھ مجھے مل رہا ہے آپ کے در سے مل رہا ہے۔ برجستہ میرے مفتی اعظم عالم کہتے ہیں یا نبی اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ انعام اور اکرام کی بارشیں ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ ملا ہے میرے در سے ملا ہے، قرآن ملا میرے در سے، اذعان ملا میرے در سے، بارگاہ رحمان ملا میرے در سے، صدیق اکبر جیسا رہنما ملا میرے در سے، حسین اعظم شہید کربو ملا میرے در سے۔ غوث اعظم دستگیر کی طرف اگر چلو تو آواز آئے گی میرا لال عبد القادر میر ملا تو میرے در سے۔ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کی بارگاہ کی جانب چلو تو مدینہ طیبہ سے یہی آواز دیوانوں کے کانوں میں تصور آئے گی کہ ہند کا راجہ معین الدین خواجہ جسے تم کہتے ہو وہ میرا بیٹا معین الدین ملا تو بھی میرے در سے ملا ہے، نظام الدین ملا تو مصطفیٰ کے در سے، فرید الدین ملا تو مصطفیٰ کے در سے، علاء الدین ملا تو مصطفیٰ کے در سے، سید سالار مسعود غازی شہید کربو بلا کا پیارا دیوانہ ملا تو مصطفیٰ کے در سے، اور شاہ برکت اللہ کی برکت ملی تو مصطفیٰ کے در سے، مسولی والا کا جام ملا تو مصطفیٰ کے در سے، کالبی والے کی شان دکھائی دی تو مصطفیٰ کے در سے، بلگرام والے کی محبت کی چاشنی ملی تو مصطفیٰ کے در سے۔ اور آگے بڑھ کر کے بولوں تو سنیو تمہارا پیر جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں وہ امام احمد رضا ملا بھی تو مصطفیٰ کے در سے، اور کیوں نہ ہو ساری نعمتیں مصطفیٰ کے در سے مل رہی ہیں تو مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں ان نعمتوں کے ملنے پر میں تم سے دولت نہیں چاہتا، میں تم سے حکومت نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ لو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے چاہنے ماننے والوں ان دولتوں کے ملنے پر مجھے حکومت نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے۔ مصطفیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر اہل بیت کی محبت کی خواہش مند ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو۔ کون ہے اہل بیت؟ انشاءاللہ رات کی تقریر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پتہ اہل بیت سے ہوگا کیا؟ ایک دیوانے کے دل میں خیال آتا آقا آپ کی اہل بیت سے ہم محبت کریں گے، آپ کی اہل بیت سے ہم پیار کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آواز آتی ہے، نزہۃ المجالس کی روایت ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ آقائے دو جہاں کی جانی منسوبی روایت ہے کہ سرکار بیان فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد مات مومنا ومن مات علی حب علی محمد مات شہیدا۔ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اللہ اس کو مومن کی موت دیتا ہے، اور جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہے اپنے زندگی کے صبح و شام کو اسی میں گزارتا رہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ زمین پر اپنی آنکھوں سے جنت کی بہاروں کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا اہل بیت کی محبت
جنت کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت مدینہ طیبہ والا کے در تک پہنچنے کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کامیابی کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت چین و سکون کا راستہ ہے۔ مگر اسی ماہ مکرم کے اندر ایک جماعت اور ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ آج ہم جشن شہید کربلا کریں، جشن مولائے کائنات کریں، جشن صحابہ کرام کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ہضم نہیں ہو پاتا ہے، محرم شریف کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر کیوں پڑھتے ہو، کیوں اعلیٰ حضرت کہتے ہو، ہمیں ہضم نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان، معجزہ کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا مصطفیٰ کی معجزہ ہے اور معجزہ ہے، معجزہ کو کچھ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں کہ ان کا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مگر عاشق جو ہوتا ہے ان کو اس انداز سے مانتا ہے کہ تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا دین کا ڈنڈا بجایا، اے امام احمد رضا دنیا سوچ رہی تھی اور دنیا سن رہی تھی اور دنیا سو رہی تھی۔ امام احمد رضا نے نبی پاک کی محبت کے جام کو پلانے کے لیے ایک ایسے شربت محبت کو تیار کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو آج حسینی حسینی بولا جا رہا ہے اس میں کسی اور کا رنگ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس میں رنگ دکھائی دے رہا ہے تو بریلی کے تاجدار کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جماعت اور بھی کہتی ہم بھی حسینی حسینی کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماہ محرم جیسے ہی شروع ہوا کالے لباس پہننا شروع کر دیا۔ یہ پیغام جو دینا چاہتا ہوں، یہ گفتگو اسی بات کے لیے میں نے یہاں تک لا کر چھوڑی ہے۔ کالے لباس پہنا شروع کر دیا اور کہا کالا لباس پہناؤ، یہ سچے پکے حسینی کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں ماتم کرو، اس معاملات میں کچھ نوجوان بھی بہہ کے نظر آتے ہیں۔ رات ایک اخبار کی نیوز میں نے دیکھی، اپنی ورکشاپ کے اوپر پڑھا، اس میں بتایا کہ کچھ سنی نوجوان، یہاں کی بات نہیں ہے لکھنؤ کی بات ہے، شیعوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کالے کالے پٹیوں کو پیشانیوں پر باندھتے ہیں، دکھایا گیا یہ ہے سنی بریلوی جو اپنے آپ کو حسینی کرتا ہے۔ نادان کیسا سنی بریلوی ہے کہ تجھ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، عاشق کون ہے، بدنام زمانہ کون ہے۔ ارے عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو تھانہ بھون میں مت دیکھو، عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو میرے تاج الشریعہ کو دیکھو، عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھو، عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو مفسر اعظم کو دیکھو، عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو محدث اعظم کو دیکھو، عاشق حسین کو دیکھنا ہے تو آج میرے محلہ میں سونے والی ایک نورانی ذات کو دیکھو جو خواجہ ہی نہیں عاشقوں کو دلوں کا راجہ بنا ہوا ہے اور عاشق حسین کا ثبوت دیتے ہیں، برجستہ یہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسینی دیکھنا تو ان کو دیکھو، کالے پٹی باندھنے سے حسینی نہیں بنو گے، گریبان پھاڑنے سے حسینی نہیں بنو گے، شیعوں کا ڈنڈا بجانے سے حسینی نہیں بنو گے۔ حسینی بننا ہے تو حسینی مشن کو آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ حسینیت کا پرچم لہراتا رہے گا اور کرمو بنا کے داستان بولتے رہیں گے۔ اے میرا دیوانہ، اب جو تو کام کر رہا ہے اس سے میری طبیعت بھی خوش ہے اور نانا جان کی شریعت بھی زندہ ہو رہی ہے۔ تو کالے پٹیاں باندھنا، کالے کپڑے پہنا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، ماہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں کچھ لوگ غمگین ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے شرع کا؟ آپ تحریر فرماتے فتاوی رضویہ میں دیکھ لیجیے، آپ کہتے ہیں جزا فضا، گریبان پھاڑنا اور سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا یہ سب حرام ہے۔ ہاں اگر امام حسین کے واقعات کو دیوانے نے سنا، ظلم و ستم کی داستان کو دیوانے نے سنا اور امام حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آ گئے تو میرے امام آگے تحریر فرماتے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر محبت میں آنسو آتے ہیں
آپ ذکر حسین سن رہے ہیں، آپ کا دل غمگین ہو رہا ہے کہ کاش میں میدان کربلا بنانے ہوتا تو 6 ماہ کا بچہ شہید ہونے سے پہلے یہ حسین کا دیوانہ اپنی گردن کو بتاتا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کاش میں میدان کربلا بنانے ہوتا تو عباس نمبردار کے بازو قلم ہونے سے پہلے میں اپنے بازوؤں کو کٹوا کر کے حسینیوں میں اپنے نام کو لکھواتا۔ یہ جذبہ محبت اگر آپ کا بیدار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو اس پر ثواب ملا کرتا ہے، اور دکھا دکھا کر کے سینہ کوبی کر کے اور گریبان کو پھاڑ کر کے کچھ بھی آپ کہتے رہو، ہو تو حقیقت میں یزیدی مگر حسینی حسینی کا نعرہ لگاتے ہو، مگر سینہ کوبی کرتے ہو، گریبان پھاڑتے ہو، ماتم کرتے ہو، اور اپنے آپ کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہو جو شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو میرے آقا حسین نہ کل یہاں نہ تمہیں آج یہاں معاف کر سکتے ہیں، نہ کل تمہیں وہاں معاف کر سکتے ہیں۔ حسینی بننے ہے تو سچے حسینی بنو۔ سچے حسینی کی پہچان کیا ہے؟ درود کی محفلیں گھر میں قائم رکھو، مجلسوں میں شرکت کرو، سبیلے کھلاؤ کھچڑے کھلاؤ، یہ حسینیوں کا طریقہ ہے۔ اور حسین اعظم کے نام پر تلاوت کر کے جمع کر کے یہ سارے ثواب کرتے رہو۔ ایک سوال اور آیا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ اگر کالا کپڑا ماہ محرم الحرام کے اندر سوگ کی شکل میں پہننا ناجائز ہے تو یہ عورتیں جو برقع پہنتی ہیں اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ تو حضرات دیکھیے، مسئلہ سماعت کر لیجئے، ہر چیز کی تشبیہ ہر چیز سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ کالا برقع جو عورتیں عمومی طور پر ہمیشہ پہنتی ہے اور جب بھی گھروں سے باہر نکلتی ہے تو اس برقعے کو زیب تن کر کے اپنے گھروں سے جا کر کے کنیز فاطمہ کی مثال پیش کرتی ہے، تو ایسا برقع ان کو ہر مہینے میں ہر دن میں پہننا جائز ہے، بلکہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں اور اگر دوسرے رنگ کا کوئی برقع موجود نہیں ہے تو ماہ محرم کے عشرے میں اپنے پردہ داری کے لیے وہ کالے لباس کا برقع پہنتی ہیں تو برقع پہننا ان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کام شوق کے لیے ہو، جو کام طبیعت کے لیے ہو، جو کام دکھانے کے لیے ہو، جو کام ریا کے لیے ہو، وہ چیز ناجائز اور حرام ہے، اور جو کام نبی دو جہاں کی شریعت کے لیے ہو وہ کام جائز ہے۔ کچھ لوگ شیعوں کی مجلس کو بھی یوٹیوب کے اوپر سنتے ہیں کیونکہ اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ یاد ہے ٹائم ہو گیا، تھوڑا سا ایک پیغام اور لے لیجئے، 25 ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بات ختم کرنی۔ لیکن جو شیعوں یوٹیوب کے اوپر لوگ شیعوں کے ماتم کو دیکھتے ہیں، شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے رہے اس نے ایسا ماتم کیا سینہ بالکل چھلنی ہو گیا، خون نکل گیا۔ یہ نوجوان آج کا نوجوان، میری بہن کی بیٹیاں جب گھروں میں بیٹھ کر موبائل کے اوپر ان ساری بکواسوں کو دیکھتی ہیں، گھر کا انسان دیکھ نہیں پاتا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ حسین اعظم جس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں اس کے سینے پر مار نہیں آتی ہے بلکہ اس کے سینے پر اللہ کی پیار آتی ہے۔ حسین اعظم کو سینے میں بساؤ، سینے پر دھول نہیں ہوگا، محبت کا پھول ہی پھول ہوگا۔ اپنے آقا حسین کے ذکر کو سنو تو سنیوں کی مجلسوں کو سنو، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ جس بیان کے اندر، جس چینل کے اوپر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہو، ایک اچھا خاصا شناختی کارڈ ہے، سمجھ لو وہ سنیوں کی مجلس ہے، وہ سنیوں کا عالم ہے، وہ سنیوں کی مجلس کا بیان ہے۔ ایسی مجلسوں کو سنو، اور یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے وہ رات میں بعد نماز عشاء ترنت ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے 45 منٹ کے اندر سمٹ جاتا ہے۔ آپ تمامی حضرات شرکت کریں۔ میری ماں اور بہنیں بھی اپنے گھروں سے اس پروگرام کو سن سکتی ہیں، اگر مائک کی آواز پہنچتی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پروگرام لائیو جلوے نور چینل پر چلتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، دوستوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اراکین کمیٹی نے 2 دن مائک کو صحیح کیا، آج ماشاءاللہ مائک بہتر نظر آ رہا ہے اور ہر دن بہتر نظر آتا رہے گا۔ جس طرح تاریخ بڑھتی رہے گی حسینی چراغ جلتا اور روشن و تابناک ہوتا رہے گا۔ حسین کی محبت کا جام ہم سب پیتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو
امام حسین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.